اچھا ایک تھانے دار بھی ان کے ہاتھوں مارا گیا. ایس ایچ او مغل پورہ. مغل پورہ تھانے کی حدود جو ہے نا وہ اس قدر بڑی تھی, اتنا وسیع علاقہ تھا, کہاں تک پھیلا ہوا تھا. وہاں کا ایس ایچ او آپ یہ سمجھ لیجیے جیسے اب مغل پورہ ایک پورا ڈویژن بن گیا اس کا ایس پی, یہ ایس ایچ او مغل پورے کا علاقہ تھا. حیدر شاہ اس کو انہوں نے بڑی بے دردی سے مارا تھا. لیکن اس سے پہلے اب اچھو اور شیدی سمجھیں, اچھو اور شیدی کے باپ کو سمجھیں کہ اچھو اور شیدی پیدا کہاں سے ہوتے ہیں. ایک ایسا واقعہ بھی میرے پاس ہے جو مجھے براہ راست ایس ایچ او نے بتایا, جو وہاں مغل, یہ جو بناوا تھانہ ہے نا مغل پورے کی, ہم نے حیدر شاہ کی بات کی تو قتل ہو گیا نا, مغل پورے سے متصل اسی سرکل کا ایک تھانہ ہے مناوا, وہاں اچھو اور شیدی جا کے ایس ایچ او کرسی پہ بیٹھتے تھے. یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. ایس ایچ او کرسی پہ بیٹھ کے دو کام کرتے تھے. کیا؟ ایک تو ہدایات دیتے تھے تھانے, جیسے جو کرتا ہے کہ تو یہ کام کرا, تو یہ کام کرا. کچھ دیکھنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ کچھ چیزیں ڈونٹس ہوتی, کچھ ڈوز ہیں کچھ ڈونٹس ہیں. پہلی ہدایت ہے تم یہ کراؤ, تم یہ کراؤ, باقاعدہ ایس ایچ او کے طور پہ کرسی پہ بیٹھ کے ایس ایچ او کے کمرے میں. اور یہ جرائم کو روکتے تھے یا جرم کرنے کا کہتے تھے؟ اگر جرم کا روکتے کیا کرتے تھے, ایک تو جرم روکنے کا تو بات ہدایات دے دی, پھر یہ کہتے تھے کہ یار یہ فلاں جگہ تم نے نہیں جانا, وہ فلاں اڈے پہ ریڈ نہیں کرنا, فلاں جگہ ناکہ نہیں لگانا. یہ بھی اس عوان خاندان کا ایک ترہ رہا کہ لوکل تھانے میں ایس ایچ او کوئی لگ جائے, لیکن اصل ایس ایچ او شپ کس کے پاس ہے؟ اچھو اور شیدی کے پاس. اچھو اور شیدی یا ان کے باپ کے پاس, باپ کے پاس بھی رہی. ایک ایس ایچ او نے مجھے یہ بتایا جو وہاں تعینات رہے کہ جب میں چارج لینے گیا تو مجھے میرا جو مخبر خاص ہوتا ہے نا, جو آ کے حقہ بھی دیتا ہے, پانی بھی پلاتا ہے, یہ 80s کی مڈ کی بات ہے, اس نے کہا کہ سر جی تسی ایس ایچ او لگ گئے ہو تے تسی دوجے ایس ایچ او, دو ایس ایچ او نے. کیا؟ وہ کہہ رہا میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا یا دو ایس ایچ او, وہ کون؟ اس نے کہا ایک ایس ایچ او آپ ہیں, ایک چوئی صاحب. انہوں نے کہا چوئی صاحب کہڑے؟ انہوں نے کہا ملک اشرف امان, ملک عبدالرشید امان. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تسی نام سنے اچھو شیدی کا؟ نا کہنا اچھو شیدی جو ہے نا وہ بھی یہاں ایس ایچ او. نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے ہدایات جاری کرتے تھے. اس نے کہا آج سے دروازہ بند مناوا تھانے کا, اب میں ہی ایس ایچ او ہوں. اس نے کہا سر وہ مغل پورہ, انہوں نے کہا مغل پورہ سرکل ہے نا, وہاں ڈی ایس پی بیٹھتا ہے, ڈپٹی صاحب بیٹھتے ہیں. اب یہ سمجھو کہ ایس ایچ او مغل پورہ بھی میں ہوں, میں ڈی ایس پی مغل پورہ بھی ہوں, اور ایس ایچ او مناوا بھی ہوں. اب یہاں کوئی شیدی شیدو نہیں ہے یہاں. ایک اچھا وہ شاعر, وہ جو ہے نا انہیں ادیب شاعر ایس ایچ او کہتے تھے, آئی وٹنس اکاؤنٹ بتا رہا ہوں, انہیں ہم ادیب شاعر ایس ایچ او کہتے تھے کہ یہ دانشور ایس ایچ او ہے پولیس میں. وہ مطلب ادب سے شغف تھا ان کا, ادب سے لگاؤ تھا, اور ادبی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے, پڑھے لکھے تھے نا. اب ریٹائر ہو گئے, وہ ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. انہوں نے اچھو شیدی پہ شعر کہا, ایک اچھو شیدی پہ. میں نے کہا جی کہ آج کل آپ شہر میں نہیں آتے شاہ صاحب, یہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں آپ شہر آتے؟ اس نے کہا یار پھنسا بہت ہوں یہاں. میں نے کہا کیا پھنس گئے؟ کہتا یار اس نے یہ واقعہ سنایا کہ دو ایس ایچ او ہوتے ہیں یہاں. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس پہ شعر بھی کہہ دیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں عجب جرم داروں سے پالا پڑا ہے, جہاں چھیدی پڑا ہے وہیں بالا پڑا ہے. چھیدی اور اس کا ساتھی تھا بالا گاڈی. وہ کہتا یہ پتہ نہیں اب یہ زندہ پہ کہا اس نے کہ مردہ کے بعد کہا تھا, لیکن مجھے سنایا اسی وقت تھا اس نے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جرم دار ہیں چھیدی اور بالا گاڈی اس کا ساتھی تھا, بڑا تگڑا بندہ تھا. وہ کہتا ہے کہ یہاں ان لوگوں نے اس حد تک جو ہے نا اپنی تھانے داری قائم رکھی تھی کہ وہ تھانے داری کرتے کیا تھے. وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ پولیس بھی آ سکتی ہے, ہم پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے خلاف کوئی کارروائی, کوئی گرینڈ آپریشن کو اوپر سے. یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پھنسے ہیں تو اس کے بعد سے ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ یہ بھاگ جاتے. اب اس نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ ہمارے ہاں اس تھانے کی حدود میں سب سے مشہور چوک ہے, چوراہا ہے, اسے کہتے ہیں گنجے سندھواں چوک. وہاں کیا ہوتا ہے؟ گنجے سندھواں چوک پہ سمگلنگ کا راستہ روکنے کے لیے, جرائم پیشہ افراد کا راستہ روکنے کے لیے ایک مستقل ناکہ تھا. اسے پولیس کی زبان میں اسٹیشن ناکہ کہتے ہیں کہ 5-6 گھنٹہ. ایک ہوتا ہے ایس ایس ناکہ, وائرلیس چلی, ایس ایچ او نے ڈی ایس پی نے ایس پی نے کہ فلاں جگہ کھڑے ہو جائیں, اچانک کھڑے ہوئے 2-4-5-10 منٹ بعد عارضی طور پہ عارضی ناکہ. یہ اسٹیشن ناکہ مستقل ناکہ تھا. گنجے سندھواں چوک بڑا مشہور اب بھی ہے, ابھی اسی نام سے مشہور ہے. وہ کہتا ہے کہ وہاں مستقل ناکہ لگتا تھا. جب میں نے چارج لیا تو میں نے کہا مستقل ناکہ ہے, میں چیک کرنے جاؤں. میں چیک کرنے جا رہا تھا تو میں نے کہا ناکہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ناکہ تو ختم ہو گیا. میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پلوان دا فون آیا سے. کیڑا پلوان؟ جس طرح پہلے سوچو پلوان تھا نا.
انہیں کیڑا پلوان؟ انہوں نے کہا پلوان تھا اچھو اور شیدی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی گھر سے جب نکلتے تھے تو ہمیں یہ اطلاع کر دیتے تھے کسی مخبر کے ذریعے کہ جاؤ ناکے والوں کہہ دو کہ ہم آ رہے ہیں, ناکہ ہٹا لو. تو ہم نے ناکہ ہٹا لیا. اس نے کہا تم نے ناکہ کس کے حکم سے لگایا تھا؟ کہتا سر آپ کے ایس ایچ او اور ڈپٹی صاحب نے کہا, ایس پی صاحب نے کہا. انہوں نے کہا ناکہ لگوایا ہم نے, پولیس افسروں نے, یہ ہٹانے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا سر وہ تو وڈے بندے نے. اب وہ کہتا ہے کہ میرا کانسٹیبل مجھے کہتا ہے تسی وڈے بندے نہیں, وہ وڈے بندے نے. جن کو یہ وڈا بندہ سمجھتے تھے وہ خاندان تھا بابا علم دین کا, اور بابا علم دین کے خاندان میں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جنہیں یہ بظاہر کہا جاتا ہے کہ اس نے علم دین کا بدلہ لینے کے لیے بدماشی شروع کی. ایسا نہیں ہے, وہ کرمنل, بورن کرمنل تھے. 22 قتل انہوں نے وہ کیے, 22 قتل. اسے دشمنی کا, دیرینہ دشمنی کا, دشمنداری کا, خاندانی دشمنی کا کوئی نام دیں, 22 وہ قتل تو بہت سارے, 22 وہ افراد قتل کیے جن کے ٹکڑے کیے, ذبح کیے. ماجے کا, بیلے کا علاقہ, جنگل کا ایریا جو ہے راوی کے ساتھ ساتھ, اس بیلے میں اس مٹی کی اب تاثیر آپ نے پوچھی تھی, اس مٹی کی ایک بدبخت تاثیر یہ ہے, بدبخت کہہ رہا ہوں, بدبخت تاثیر یہ ہے کہ یہاں انتقام کی آگ عام علاقوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. یہ جو لاہور کا کچے کا علاقہ تھا, اب بھی وہاں وہ بستی ہے, موجود ہے. یہ کچے کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں بٹ صاحب انہوں نے پہلے اپنے دشمن کو مارنا, اس کی لاش کو گھسیٹنا, توہین کرنی, اور لے کے جاتے تھے BRB کے کنارے, نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے, بیلا ہے نا, دریا کنارے جا کے وہاں اس کو پاش پاش کرتے تھے, لاش کو ٹکڑے کرتے تھے, لاش کے ٹکڑے کر کے پھر اس کو نہر میں یا دریا میں بہا دیتے تھے. اکثر کہتے ہیں کہ زندہ جو ہیں ان کے بھی انہوں نے ٹکڑے کیے ہیں. زندہ ہی لوگوں کو قتل کرتے, پہلے ذبح کرتے, پھر بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کرتے لاش کو اور بہاتے تھے. 22 ایسے افراد قتل ہوئے جن کے شواہد ملے, نہ جانے کتنے اور کیا اور ہوں گے, اور تو کئی قتل کیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 150 کے قریب ہیں جو قتل کیے. 150 سے زائد تو وہ ہیں جو ریکارڈ پہ آ گئے. پر صاحب یہ جو منامہ کا علاقہ ہے نا, اس میں چن کے تھانہ دار لگائے جاتے تھے. مثلا عابد باکسر ایس ایچ او منامہ لگایا, بلا کے SSP نے کہ عابد ہم آپ کو ایک نیا ٹاسک دے رہے ہیں کہ آپ شہری علاقوں میں SHO رہے ہو لیکن جرت مند ہو تو آپ منامہ میں جاؤ, منامہ میں SHO شپ کرو. سید مستحسن علی شاہ بڑا تھانے دار, یہ وہ لوگ جو جرت مند تھے اور ان کو ٹاسک دے کے ان سے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے. اس طرح کے جرت مند تھانے دار وہاں لگائے جاتے تھے. کیوں؟ یہ علاقہ ہی کرمنلز کا تھا جہاں عام شخص جانا گوارا ہی نہیں کرتا تھا, وہ تو خوف کھاتے تھے لوگ. اب آپ ان کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں, علم دین کا اور پھر اچھو اور شیدی کا. اوان ڈھائی والا میں یونس گجر اور ارشد گجر یہ نمک کی سمگلنگ کرتے تھے. اچھا, نمک کی سمگلنگ یہاں سے ادھر انڈیا کی طرف, اور انڈیا سے شراب ادھر, چرس, افیم, افیون, گردہ, یہ ساری چیزیں ادھر سے ادھر آتی تھیں, ادھر سے بھی جاتی تھی. اس سمگلنگ کا ایک اور پارٹنر تھا جو بعد میں ان کے مخالف ہو گیا گجر برادری کے, اس کا نام تھا ملک مشتاق اوان, جو عزیز بھی تھا علم دین بابا علمہ اس کا, وہ بھی نمک کی سمگلنگ کرتا تھا. جبکہ علم دین اس وقت کاشت کر رہا تھا چھوٹے لیول پہ. یہ مشتاق جو ہے وہ جب نمک کی سمگلنگ میں آیا, گجر برادرز کے ساتھ اس کی لاگت بازی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مخالف پیدا ہو گیا ہے. اس نے کہا ہماری اجازت ختم ہو جائے گی, اور اب یہ مشتاق اوان آ گیا ہے. مشتاق اوان کو سپورٹ ملی کس کی؟ بابا علم دین کی. اس نے بابا علم دین سے کہا کہ تو چھوٹی موٹی کاشت کر کے کیا کماتا ہوگا, 2-4 آنے 5 آنے ہفتہ 10 دن مہینے میں 100 روپیہ, تو اگر میں تجھے ایسا کاروبار بتاؤں جو یہاں بیٹھے بیٹھے تو کرے, میرے ساتھ مل جا. یہ دشمنی کا آغاز ہے جو کاروباری رقابت کی شکل میں ہوا ہے. آپ سمگلنگ کو ایک کاروبار سمجھ لیں, اس لیے کہ اس علاقے پہ جو بارڈر بیلٹ کرائم ہے وہ کاروبار کے طور پر لیتے ہیں, اس کو سمگلنگ کے طور پہ نہیں لیتے, اب بھی نہیں لیتے. اس وقت بابا علم دین کو مشتاق اوان نے راضی کر لیا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور کیا کرو, نمک کی سمگلنگ کیا کرو. بابا علم دین نے اس پر رضامندی ظاہر کی, اور مشتاق اوان کی یونس گجر اور ارشد گجر کے مقابلے میں
ایک سمگلنگ کی، کاروبار کی رقابت شروع ہو گئی، جس میں علم دین ملک مشتاق امان کے ساتھ، گوجر ایک طرف اور امان ایک طرف. یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے